السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ نمبر 80 پڑھیں گے۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والا پارٹ یعنی پارٹ نمبر 79 میں ہم جنگ بدر کے بارے میں پڑھ چکے کہ کس وجہ سے جنگ بدر کا جو ہے واقعہ پیش آیا۔ اب آئیے اس کے لیے کس طرح سینے سے روانگی ہوئی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ 12 رمضان 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے نہیں معلوم تھا، پلاننگ نہیں تھی، مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع یعنی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ یعنی بتایا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ دیکھا آگے، انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سبحان اللہ، کیسا ماحول ہوگا! اور یہ وہ جواب ہے کہ جس سے ہم جیسے لوگوں کے بھی ایمان تازہ ہو جایا کرتے ہیں، وہ ان کا جوش اور جذبہ تھا۔ لیکن حضور نے صاف بتا دیا کہ آگے یہ ہو سکتا ہے، یہ معاملہ ہو سکتا ہے، معاملہ جو ہے بدل سکتا ہے، جنگ کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ نے، بڑے بڑے مہاجرین اور انصار نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے بلکہ حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور پھر کیا ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں کہ مدینے سے 1 میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ یعنی چیک کیا، جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پر خطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ ٹھیک ہے، چھوٹوں کو جو ہے باہر کر دیا، اور جو تھے وہ 313 افراد جو ہے وہ بڑھنے لگے آگے۔ اب دیکھیں آگے ننا سپاہی، ان کے بارے میں پارٹ نمبر 81 یعنی 81 میں پڑھیں گے۔